میں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہی دوسری شادی کرنے کا سوچا کیونکہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے لگا وہ شور مچائے گی، پیروں میں گر جائے گی، مگر جب اس سے دوسری شادی کی بات کی تو کہنے لگی کر لو، مگر ایک شرط پر کہ مجھے طلاق دو، میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ میں اس کی بات پر بھونچکا رہ گیا۔ سوچا کہ مذاق کر رہی ہے۔ دوسری شادی کرنے لگا، ابھی نکاح پڑنے ہی لگا تھا کہ پہلی بیوی دندناتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شام کے سائے جیسے جیسے گہرے ہوتے میرا دل ڈوبنے لگتا، میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میرا گھر جو شہر کے ایک اچھے علاقے میں تھا، ہر آسائش سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے لیے وہ گھر ایک سونے آنگن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا آنگن جہاں 8 سال کی طویل عرصے میں کبھی بچوں کے کہکہوں کی گونج نہیں گھری تھی۔ مجھے ثنا سے محبت تھی، بے پناہ محبت۔ میں اسے کالج کے زمانے سے جانتا تھا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی ذہانت اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری ممتا نے ہی تو مجھے اس کا دیوانہ کیا تھا، مگر آج وہی ممتا اس کی آنکھوں میں ایک دائمی پیاس بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے بھاری آواز میں سلام کیا، السلام علیکم ثنا، جو ہمیشہ کی طرح میرے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک سجی سجائی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو کبھی میری دنیا تھی آج ایک بجھی ہوئی جھیل کی مانند تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ دن کیسا گزرا؟ اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا، ویسا ہی جیسے ہر روز گزرتا ہے، اور صوفے پر گرتا چلا گیا۔ ثنا جانتی تھی اس ویسے ہی میں کتنی بے چینی، کتنی تھکن اور کتنا قرب چھپا تھا۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی، میں چائے لاتی ہوں، آج آپ کی پسند کے کباب بھی بنائے ہیں۔ مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگی اپنی اور ثنا کی شادی کی تصویر پر تھی۔ ہم دونوں کتنے خوش تھے، کتنے مکمل لگ رہے تھے، اور آج 8 سال بعد میں خود کو دنیا کا سب سے ادھورا مرد سمجھتا تھا۔ یہ ادھورا پن ہر جمعے کو ایک عذاب بن کر مجھ پر نازل ہوتا جب ہم اپنی ماں کے گھر رات کے وقت کھانے پہ جاتے۔ میری بڑی بہن نادیہ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھالتے ہوئے کہا، دیکھو ذرا بھابی، میرا اسد اب ماموں کہنا سیکھ گیا ہے۔ ثنا نے زبردستی مسکراتے ہوئے بچے کو پیار کیا، مگر اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میری ماں کے یعنی امی جان نے کچن سے نکلتے ہوئے ایک زہریلا طعنہ اچھال دیا، جن کے اپنے ہوتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن صوبیہ جو حال ہی میں ماں بنی تھی، مسلسل اپنی بیٹی کی باتیں کرتی رہی۔ بھائی نادیہ نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کس اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ امی جان نے فوراً لقمہ دیا، حکیموں کے پاس جانے کے بھی تبھی فائدے ہیں جب نیت ہو۔ بہو تم تو بس یہ گھر سجانے میں لگی رہو، علاج معالجے پر تھوڑی سی توجہ دے دو۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی جان علاج چل رہا ہے۔ کون سا علاج؟ 8 سال ہو گئے۔ سنتے سنتے امی جان کی آواز بلند ہو گئی، احمد تو مرد ہے، تمہیں اپنی نسل کی نہیں سوچنے؟ تیرے بعد تیرا نام کون چلائے گا؟ یہ اینٹ گارے کے مکان کیا قبر میں لے کے جانے ہیں؟ بس کرے امی، میں پہلی بار زور سے چیخا، کھانے پر تو سکون سے رہنے دیں۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے نہیں گرنے دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اس رات گاڑی کی واپسی کا سفر اس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جو ہزاروں تانوں سے زیادہ شور کر رہا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری بے چینی عروج پر تھی، میں اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے تھا، میری رگیں تن گئی۔ میں نے کن اکھیوں سے ثنا کو دیکھا تھا، باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ثنا، میں نے بالآخر خاموشی توڑ دی۔ امی کی باتوں کا برا مت منانا۔ ثنا نے دھیرے سے سر میری طرف موڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بس ایک گہری بے انتہا تھکاوٹ تھی۔ میں برا نہیں مانتی احمد، میں سمجھتی ہوں، کیا سمجھتی ہوں، میں تو جھنجھلا گیا تھا، یہی کہ انہیں وارث چاہیے، آپ کو آپ کی اولاد چاہیے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کسی اور کی بات کری ہو، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میری آواز بلند ہو گئی، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میری بھی کوئی اولاد ہو، مجھے ابا کہے؟ میں سارا دن محنت کر کے اس سونے گھر میں صرف تمہاری شکل دیکھنے آتا ہوں۔ یہ ایک وحشیانہ جملہ تھا۔ میں نے کہتے ہی محسوس کیا تھا کہ میں نے غلط کہہ دیا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی، اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بے چین تھا، مجھے اپنی اماں کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہو رہے تھے۔ میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا جن کے بیٹے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، اور وہ خود ان کے درمیان نامکمل اور کمتر محسوس کرتا تھا۔ میں ثنا سے محبت کرتا تھا، مگر اب یہ محبت میری باپ بننے کی خواہش پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ثنا بستر پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی، مگر میں جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، وہ رو رہی تھی۔
پہلے پہلے وہ مہینوں ڈاکٹر کے چکر لگاتی رہی، روتی، دعائیں کرتی، مگر اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر تک کھا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ثنا نے ہار مان لی ہو، جیسے اس نے قبول کر لیا ہو کہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ وہ لمحہ جب وہ خیال جو مہینوں سے میرے دماغ کے کسی کونے میں دبا ہوا تھا، پہلی بار واضح شکل اختیار کر کے سامنے آیا۔ دوسری شادی میں نے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی نہیں تھی۔ ثنا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مر جائے گی، مگر پھر دل کے کسی چور دروازے سے ایک اور آواز آئی، میں ثنا کو طلاق تھوڑی دوں گا، میں اسے بھی رکھوں گا، بس ایک اولاد ہی تو چاہیے، اس میں کیا برا ہے، شریعت بھی تو اجازت دیتی ہے۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ ثنا شور مچائے گی، روئے گی، پیروں میں گر جائے گی۔ میں نے سوچا ہاں وہ مانے گی نہیں، لیکن میں اسے منا لوں گا، آخر اسے بھی تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اولاد کی کتنی ضرورت ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بے چینی، اپنی محرومی اور اپنی نسل کی خواہش کو اپنے 8 سالہ محبت پر ترجیح دے دی۔ میں نے ثنا کی خاموشی چہرے کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو میرے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، مگر پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا میں نے اپنی اسی سونی زندگی کا حل ڈھونڈ لیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حل نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا آغاز ہے جو میری پوری دنیا تہس نہس کرنے والا ہے۔ فیصلہ کرنا ایک بات تھی اور اس پر عمل کرنا دوسری بات۔ میں نے کئی دن لگا دیے، میں الفاظ ترتیب دیتا رہا، جملے سوچتا رہا، ثنا کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں گا کہ اسے چوٹ بھی نہ لگے اور میری مجبوری کو سمجھ بھی جائے۔ میں نے اپنے دماغ میں پورا منظر سجا رکھا تھا۔ میں اسے رات کے کھانے کے بعد بتاؤں گا، جب وہ اور میں تنہا ہوں گے۔ میں اسے کہوں گا کہ ثنا تم میری زندگی ہو، میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے، میری ماں کی خواہش ہے میری نسل آگے بڑھے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں تمہیں وہی عزت اور وہی مقام دوں گا، بس مجھے کرن سے نکاح کرنے دو، وہ ہمیں اولاد دے دے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سوچا یہ سن کر ثنا ٹوٹ جائے گی، وہ روئے گی، وہ میرے پیروں میں گر جائے گی، وہ مجھ سے بھیک مانگے گی کہ میں ایسا نہ کروں، اور پھر میں اسے تسلی دوں گا، اسے سینے سے لگاؤں گا، اسے مناؤں گا کہ یہ ہم دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں اس کے آنسو پوچھوں گا اور اسے یقین دلاؤں گا کہ دوسری بیوی کے آنے سے اس کی جگہ کم نہیں ہوگی۔ میں اس رد عمل کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کر کے برداشت کرنے اور پھر نرمی سے اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا عزم کر رکھا تھا۔ آخرکار وہ رات آ ہی گئی۔ جمعے کا دن تھا، ہم امی کے گھر سے ہو کر آئے تھے اور حسب معمول ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ امی نے آج پھر کرن کی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ کرن میری خالہ کی بیٹی تھی اور امی جان نے واضح اشارے دے دیے تھے، اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کرن سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ہے۔ میں کمرے میں آیا، ثنا بیڈ کے سائڈ پر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی خاموش سی اس رات معمول سے زیادہ گہری تھی۔ مجھے لگا یہ بہترین موقع ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر میں نے ہمت کر کے ثنا، میں نے اپنی آواز کو ممکن حد تک نرم بناتے ہوئے پکارا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ تھا جو مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کتاب بند کر کے گود میں رکھ لی۔ جی کہیے۔ میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہ ساری تمہید باندھ تھی جو میں نے رٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اپنی مجبوری بتائی، معاشرتی دباؤ کا ذکر کیا اور آخر میں اپنی نسل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے کرن سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہتے ہی نظریں جھکا لی۔ میں اس کے چہرے پر ٹوٹنے والے کرب کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا، اب وہ چیخے گی، اب وہ روئے گی، اب وہ مجھ سے سوال کرے گی کہ میرے 8 سالہ محبت کا یہ صلہ دیا، مگر کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی، اتنی گہری خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی۔ ثنا مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ تھا نہ دکھ، حیرت، وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے جانچ رہی ہو۔ اس کا یہ پرسکون رد عمل میرے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ ثنا کچھ کہو تو، میں نے بے چینی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں طنز چھپے تھے۔ اس نے بہت سکون سے کہا کہ کر لیں۔ مجھے لگا جیسے میرے کان بج رہے ہوں، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ مطلب، میں نے کہا آپ شادی کر لیں۔ اس کی آواز اتنی اسپاٹ تھی جیسے وہ موسم کا حال بتا رہی ہو۔
مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے کچھ تو کہا۔ اب جائیداد میں حصہ مانگے گی یا الگ گھر کا مطالبہ کرے گی؟ میں سب مان لوں گا، بولو کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے فراخ دلی سے کہا، مجھے طلاق دے دو۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے، یہ میرے سر پر گرایا ہوا بم تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا؟ ہوش میں تو ہو؟ طلاق کیوں؟ وہ اسی سکون سے بولی، کیونکہ میں بھی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے آخری جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی بات کو میں سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مذاق کر رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ثنا جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے وہ میرے بغیر رہنے کا سوچ بھی سکتی ہے۔ وہ دوسری شادی کا کہہ رہی ہے، مذاق کر رہی ہوگی۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ ہم دونوں سے کوئی بھی مذاق کے موڈ میں ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہارا مجھے روکنے کا طریقہ ہے ثنا؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، پھر آپ دوسری شادی بھی نہیں کریں گے۔ اس نے اتنے ہی پرسکون لہجے میں کہا، ثنا تم دوسری شادی کرو گی؟ کس سے کرو گی؟ کون ہے؟ میرے دماغ میں ہزاروں گندے خیال آنے لگے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا، آپ کو اولاد چاہیے تھی اس لیے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اس گھر میں ایک سونا آنگن نہیں چاہیے، مجھے بھی ایک مکمل زندگی کا حق ہے۔ اگر آپ کو اپنی نسل کی فکر ہے تو مجھے بھی اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ مجھے حق دیں، مجھے طلاق دیں، میں اپنی راہ لوں، آپ اپنی راہ لیں۔ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میری بیوی ہو تم، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس نے سرد مہری سے اپنا بازو چھڑایا۔ میں تب تک آپ کی بیوی تھی جب تک آپ صرف میرے شوہر تھے۔ آپ نے خود یہ توازن بگاڑا ہے۔ احمد اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو صرف میرے ساتھ رہیں یا پھر مجھے طلاق دے دیں، دوسری شادی کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ صوفے پر بے دم ہو کر میں گر گیا۔ وہ شور مچائے گی، پیروں میں گرے گی، مجھے یہ خیال تھا، مگر اس نے تو ایک ہی جملہ میری پوری مردانگی کو چیلنج کر دیا۔ میں نے اس کی بات کو اس کا پاگل پن سمجھا، اس کا غصہ سمجھا۔ میں نے سوچا وہ جذباتی ہو کر یہ سب کہہ رہی ہے، 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور دوسری شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ شرط مذاق نہیں بلکہ اس طوفان کا پہلا جھونکا تھا جو میری بنیادیں ہلانے والا تھا۔ وہ رات تو جیسے تیسے کٹی تھی، مگر صبح میں نے خود کو یقین دلایا کہ ثنا نے جو بھی کچھ کہا وہ محض غصے اور صدمے کا رد عمل تھا۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، اس نے مجھے روکنے کا ناکام کوشش کی۔ بھلا وہ دوسری شادی کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ عورت جو 8 سال میرے سائے میں رہی، جس نے مجھ سے بے پناہ محبت کی، وہ کسی اور کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ محض ایک دھمکی تھی، ایک عورت کی ناکام چال تھی۔ میں نے اس کی شرط کو ایک مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس موضوع پر اس سے مزید کوئی بات نہیں کروں گا، میں بس اپنی تیاریوں میں توجہ دوں گا۔ میں نے اسی دن امی کو فون کر کے کہہ دیا، امی آپ کرن کے گھر والوں سے بات کریں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی آواز میں وہ کھنک تھی جو میں 8 سال سے سننے کو ترستا تھا۔ ثنا؟ امی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مان گئی، میں نے مختصر جواب دیا۔ میں نے ان سے ثنا کی شرط کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یقین تھا کہ جب شادی کی تاریخ پکی ہو جائے گی تو ثنا کا یہ سارا غصہ اور یہ شرطیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، وہ حقیقت کو تسلیم کر لے گی۔ گھر میں جیسے جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ امی، نادیہ اور صوبیہ تینوں بہنیں روز شاپنگ پر نکل جاتی۔ میرے گھر پر اب روز ہی کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہوتا۔ کرن کے ساتھ میری بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ خوش تھی، اس کی آواز میں مستقبل کے خواب تھے، اور میں بھی اس کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنے لگا۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط نہیں، میں اپنی نسل کے لیے ایک جائز حق کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ مگر اس سارے شور شرابے میں ایک وجود تھا جو مکمل طور پر خاموش تھا۔ ثنا، وہ میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرے دفتر سے واپس آنے پر دروازہ کھولتی اور اسی سجی سجائی مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے شادی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی طعنہ دیا۔ اس کا رویہ اتنا نارمل تھا کہ مجھے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ یہ وہ ثنا نہیں تھی جس سے میں جانتا تھا۔ میری ثنا تو ذرا سی بات پر روٹھ جاتی تھی، مجھ سے بحث کرتی تھی، لڑتی تھی، مگر یہ عورت تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔
نادیہ اور صوبیہ جب شاپنگ کر کے آتی تو جان بوجھ کر اس کے سامنے چیزیں پھیلا دیتی۔ بھابی دیکھیں یہ جوڑا کیسا ہے، کرن پر بہت جچے گا۔ نادیہ کہتی ثنا بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور کہتی بہت پیارا ہے صوبیہ، میری شہروانی کی تعریفیں کرتی۔ بھائی آپ بھی نا بالکل شہزادے لگیں گے۔ اور ثنا کچن میں کام کرتی رہتی جس سے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی جان بھی روز اسے طعنے دیتی، عقل ٹھکانے آئے گی نا اس عورت کی، جب تک سوکن کا ڈر نہ ہو سیدھی نہیں ہوتی۔ مگر ثنا ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی، وہ بس خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں راتوں کو بے چین رہتا، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے لڑے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنا حق مانگے، مگر وہ خاموش تھی۔ ایک رات مجھ سے رہا نہ گیا، شادی میں صرف 4 دن باقی تھے۔ ثنا تمہیں واقعی ہی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی کتاب بند کر کے بولی، کس بات سے؟ یہی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ تم نے تو مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میری آواز میں شاید کوئی امید تھی کہ وہ اب بھی ٹوٹے گی، اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی، سرد مسکراہٹ۔ میں نے آپ کے سامنے شرط رکھی تھی احمد، فیصلہ آپ نے کرنا تھا اور آپ نے کر لیا، میں اب کیا رکوں گی؟ کیا تم اپنی اس احمقانہ شرط پر اب بھی قائم ہو؟ میں جھنجھلا گیا۔ طلاق اور دوسری شادی؟ اس نے بہت سکون سے جواب دیا، یہ احمقانہ نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ جو حق آپ خود کو دے رہے ہیں وہی حق میں بھی مانگ رہی ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کوئی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، تم یہی رہو گی میری بیوی بن کر۔ اور کچھ نہ بولی، بس مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ التجا، بس ایک عجیب سی لا تعلقی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ پٹکا اور باہر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، وہ واقعی ہی کچھ منصوبہ بنا رہی تھی، مگر کیا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا یہ پرسکون رویہ میری سب سے بڑی ہار تھی۔ میں نے سوچا تھا میں فاتح بنوں گا، 2 بیویوں کا شوہر بنوں گا، مگر یہاں تو میری بیوی میرے ساتھ سے نکل رہی تھی۔ اس کی خاموشی میری خوشیوں کو دیمک لگا رہی تھی۔ میری شادی کی تیاریوں کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ میں کرن سے فون پر بات کرتا، مگر میرا دھیان ثنا کی طرف لگا رہتا۔ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے؟ اگلے دن میں نے دیکھا وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، کچھ پرانے کپڑے ہیں، خیرات کے لیے نکال رہی ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر شک کا جو بیج اس نے میرے دل میں بویا تھا وہ اب ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے، مگر پھر میں نے خود کی تسلی دی، کہاں جائے گی وہ؟ اس کا میرا سوا ہے ہی کون؟ وہ صرف مجھے ڈرا رہی ہے تاکہ میں آخری وقت میں شادی سے انکار کر دوں، مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں اس کے اس جال میں نہیں پھنسوں گا۔ میں یہ شادی کر کے رہوں گا، میں اسے دکھا دوں گا کہ میں مرد کیا کر سکتا ہوں اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کی ہار سمجھ لیا اور اپنی جیت کے نشے میں سب کچھ بھول گیا۔ میں بھول گیا کہ ٹھہرا ہوا پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میرا گھر مہمانوں سے نہیں مگر شادی کے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ امی اور بہنیں سارا دن کرن کے گھر اور بازار کے چکر لگاتی رہتی۔ میں بھی دفتر سے جلدی آ جاتا۔ میں نے کرن کو فون پر اپنی خوشی کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی، مگر میں اندر سے بے سکون تھا۔ ثنا میری نظروں کے سامنے تھی مگر میری گرفت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کی خاموشی اب صرف خاموشی نہیں رہی تھی، یہ ایک پراسرار دیوار بن گئی تھی جس کے پار میں نہیں جھانک سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ لا تعلقی بھی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جسے کوئی دریا طوفان سے پہلے بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے بات چیت کم نہیں کی تھی، وہ اب بھی مجھ سے پوچھتی تھی، آج کھانے میں کیا کر لیں گے، یا آپ کے دفتر کے کپڑے اسی ہو گئے ہیں، مگر ان جملوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا اور وہ ایک رپورٹ کی طرح گھر چلا رہی تھی، اور اس کا یہی رویہ میری بے چینی کو ہوا دے رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا، نکاح سے ٹھیک 1 دن پہلے کی دوپہر تھی۔ میں کسی کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں نے دیکھا ثنا باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے 8 سالوں میں مجھ سے پوچھے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بغیر دیکھے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، بس ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ کیسا کام؟ مجھ سے کہتی میں کر دیتا۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ایسی چمک آئی جسے میں پہچان نہ سکا۔ یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہے احمد۔ وہ اتنا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن ثنا رکو تو، مگر وہ جا چکی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔
وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا میرے سوا تھا ہی کون؟ کیا وہ اپنی امی کے گھر گئی تھی مجھ سے ناراض ہو کر؟ مگر اس کا رویہ تو ناراضگی والا نہیں تھا۔ میں نے سارا دن بے چینی میں گزار دیا، میرا دھیان کسی کام میں نہیں لگا۔ میں نے اس دوبارہ فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے دماغ میں اس کی شرط گونجنے لگی، دوسری شادی کروں گی۔ کیا وہ سچ میں کچھ ایسا ہی کرے گی؟ شام کو جب وہ واپس آئی تو میں لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خاکی لفافہ تھا جو کسی فائل کی طرح موٹا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میری آواز میں غصہ تھا۔ اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور سیدھا ہمارے بیڈ روم کی طرف چل دی۔ میں بھی غصے میں اس کے پیچھے لپکا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں حسنا۔ وہ رکی نہیں، وہ سیدھا الماری کے پاس گئی، اپنی چابی سے اپنا ذاتی لاکر کھولا اور وہ لفافہ احتیاط سے اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے بتاؤ اس لفافے میں کیا ہے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس نے بہت سکون سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وقت آنے پر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ کون سا وقت؟ میں چیخا۔ میری شادی کا وقت۔ شاید اس نے کندھے اچکائے اور اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے؟ میں نے لاکر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ میرا ذاتی لاکر ہے احمد۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک سرد سی وارننگ تھی۔ آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ یہ وہ ثنا نہیں تھی جسے میں دھمکا سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہی مجھے چھوڑ کر واش روم چلی گئی جس سے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں اس بند لاکر کے دروازے کو گھورتا رہا۔ میرا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے وکیل سے طلاق کے کاغذات بنوا لیے ہیں؟ کیا اس نے میرے خلاف کوئی کیس فائل کر دیا؟ یا پھر اس نے واقعی ہی کسی شادی کا نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا مگر اس کا پر اعتماد رویہ میرے ساتھ یقین کو توڑ رہا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ میرے برابر میں سو رہی تھی ثنا، یا شاید سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کی یہ پرسکون سانسیں میرے سینے پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ میں ایک ایسے دشمن کے ساتھ ایک بستر پر لیٹا تھا جس کے اگلے قدم کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میری کل بارات تھی، کل میرا نکاح تھا، میرے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر ایک خوف میں مبتلا تھا جس کا میں کسی سے ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ثنا کی خاموشی سے زیادہ اب اس کے اس پرسرار لفافے سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے حیران کر دوں گا، اسے اپنی دوسری شادی سے تکلیف دوں گا، مگر یہاں تو بازی الٹ گئی تھی۔ وہ مجھے ہر لمحہ حیران کر رہی تھی اور اس کی خاموشی تیاری نے مجھے مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ اور دن آ گیا جس کا میں نے انتظار کیا تھا اور جس سے میں خوفزدہ بھی تھا۔ میری شادی کا دن شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کہکہوں میں گونج رہا تھا۔ میری ماں اور بہنوں کی خوشی دیدنی تھی، وہ مہمانوں سے مل رہی تھی اور اس کے چہرے فخر سے دمک رہے تھے۔ مجھے اسٹیج پر کرن کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور سرخ جوڑے میں ملبوس اس کا چہرہ خاموشی سے تمتما رہا تھا اور میں جو اس محفل کا دلہا تھا کسی اجنبی کی طرح وہاں بیٹھا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں نہیں بلکہ میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری مسکراہٹ میرے چہرے پر جم گئی۔ میں خوش ہونے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا مگر میری آنکھیں بے چینی سے ہال کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جب ہم گھر سے نکلے تھے تب بھی وہ تیار ہو رہی تھی اور آج اس کا تیار ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ وہ ماتمی لباس میں نہیں تھی، اس نے آج صبح سے کوئی آنسو نہیں بہایا تھا اور وہ میرے سامنے سے گزری تو میں ٹھٹک گیا۔ اسے گہرے نیلے رنگ کا جاندار جوڑا پہنا تھا، میں مکمل میک اپ کیا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور 8 سالوں میں مجھے اتنی پر اعتماد اور اتنی مکمل کبھی نہیں لگی۔ امی جان نے اسے دیکھ کر طنزیہ کہا، ارے واہ بہو رانی، آج تو تم بھی دلہن بنی ہو، سوکن کے آنے کی اتنی خوشی؟ ثنا نے ان کی بات پر صرف ایک سرد مسکراہٹ دی اور کہا، خوش تو ہونا ہی ہے امی، آج انصاف کا دن جو ہے۔ اس جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ کیسا انصاف؟ میں نے اس سے پوچھا تھا مگر وہ مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میں اسٹیج پر بیٹھا اسی انصاف کے لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا سارا دھیان ثنا کی طرف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کسی بھی لمحے کوئی بم پھٹنے والا ہے۔ اور کیا کرنے والی تھی وہ؟ اس کا وہ پرسرار لفافہ کہاں تھا؟ کیا وہ اسے آج یہاں آنے لائے گی؟
नादिया मेरे पास आई, कहा भाभी कहाँ खोए हुए हो भाई, आज तो खुशी का दिन है, देखे किरण कितनी प्यारी लग रही है। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की मगर मेरी नज़रें फिर भी दरवाजे पर जा टिकी। काजी साहब को बुलाया गया, निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। हॉल में एकदम खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। काजी साहब ने किरण के वकील से बात की और फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने निकाह का खुतबा पढ़ा और फिर वो लम्हा आ गया जिससे मैं भागना चाहता था। अहमद वलीद अनवर हुसैन, क्या आप किरण बिनते सफदर हुसैन को अपने निकाह में कबूल? काजी साहब का जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि हॉल का दरवाज़ा किसी धमाके से खुला। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठी और मैंने जिसे देखा मेरा खून खुश्क हो गया। दनदनाती हुई सना अंदर दाखिल हो रही थी। वही नीला जोड़ा, वही पुरएतमाद चेहरे पर मुकम्मल सुकून, मगर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की आंखों में होती है। महफिल में मौजूद हर शख्स साकित हो गया। काजी साहब खामोश हो गए थे। मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। मगर सबसे खौफनाक चीज़ वो थी जो उसके हाथ में थी, वही खाकी लिफाफा जिसे उसने लाकर बंद किया था और आज वो उसे अपने हाथ में थामे हुए थी जैसे ये कोई हथियार हो। इसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो पुरसुकून कदमों से चलती हुई सीधे स्टेज की तरफ आ रही थी। हर कदम के साथ हाल में खामोशी गहरी होती गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। लोगों को शायद वो तमाशा करेगी मगर मुझे मारेगी या किरण को कुछ कहेगी, मगर वो सीधा मेरे सामने आकर रुक गई। इसने एक नज़र मुझ पर डाली, एक नज़र किरण पर, और फिर इसने वो लिफाफा मेरे चेहरे के सामने लहरा दिया। मेरी किस्मत का फैसला इस लिफाफे में बंद था और वो उसे खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं स्टेज पर बुत बना बैठा था। किरण मेरे पहलू में ही सही में ही बैठी थी और सना मेरे सामने थी। इसके हाथ में वो लिफाफा था जो मेरी मौत का परवाना लग रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। इस लिफाफे में क्या है? तलाक के कागजात? हाँ, यही होगा। इसने मुझसे खुला ले ली होगी। इसने अपनी इस अहमकाना शर्त को पूरा कर दिया। वो आज मेरी शादी के दिन मुझे तलाक याफ्ता मर्द साबित करने आई है ताकि किरण के घर वाले ये शादी तोड़ दें। मेरा दिल चाहा मैं ज़मीन में गड़ जाऊं, मगर मेरे अंदर का मर्द जागा। दे दो तलाक। मैंने दिन में सोचा, मैं वैसे भी किरण से शादी कर ही रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मगर सना के चेहरे पर तलाक का दुख नहीं था। इसके चेहरे पर तो एक अजीब सी फदा की मुस्कुराहट थी। इसने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में झांका और इसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। आप सब लोग और ख़ास तौर पर आप अहमद ने इस मेरी तरफ उंगली उठाकर उसने मेरी तरफ देखा। आप यही सोच रहे हैं ना कि इस लिफाफे में तलाक के कागज़ हैं? इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मैं काजी साहब भी सहम गए। आप सोच रहे हैं कि मैं खुला लेने आई हूँ? इसने एक जहरीली आवाज़ में मुस्कुराहट मेरी तरफ देखना था। नहीं अहमद, तलाक तो मैं आपसे लूँगी और आज ही लूँगी, लेकिन इससे पहले मैं सबको ये सच बताना चाहती हूँ जिससे मैंने 8 साल तक अपनी कोख में नहीं बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखा। इसने एक झटके से लिफाफे को फाड़ा और उसमें से चंद कागजात निकाले। वो तलाक के कागज़ नहीं थे, वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई थी। इसने वो रिपोर्ट मेरे चेहरे पर मार दी, बल्कि इसे एक झंडे की तरह लहराया। मैं बुलंद क्या देखता था कि सब लोग आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे। वो चीखी, ये है वो रिपोर्ट, ये वो सबसे बड़ी सच्चाई जिसकी वजह से मुझे 8 साल तक बाँझ कहा गया, जिसकी वजह से मेरी सास और नंदों ने मुझे जीते जी मार दिया। मेरा दिल सीने से निकलने को था। अम्मी जान का चेहरा फक हो गया। ये अहमद की मेडिकल रिपोर्ट है। इसने ऐलान किया। ये रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि अहमद कभी बाप नहीं बन सकता। हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी समाज छिन गई, जैसे वक्त रुक गया हो। ये एक बांझ मर्द है। सना की उंगली मेरी तरफ उठी, जैसे वो मुझे सजाए मौत सुना रही हो। एक ऐसा मर्द जो तिब्बी तौर पर कभी औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। ये जुमला नहीं था, ये तो एजाब था जो मेरे कानों में अंडेला गया। मेरी समाज जल उठी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने इसकी मर्दानगी को बचाने के लिए सना की आवाज़ अब जज्बात से कांप रही थी। इसके इस नुक्स को छुपाने के लिए 8 साल तक हर ताना अपने सर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल बर्बाद कर दिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत इसकी कमी को पूरा कर देगी। मगर ये हौसला, ये ज़र्फ़ सिर्फ़ एक औरत में ही होता है कि वो मर्द के इतने बड़े नुक्स को कबूल कर ले और उसे छुपा कर रखे। मर्द में इतना ज़र्फ़ नहीं होता। ये कांटेदार जुमला सीधा मेरे दिल पे पार हो गया। मेरी अना टुकड़े टुकड़े हो गई। इसे अपनी नस्ल की फ़िक्र थी। सना अब मेरी माँ और बहनों की तरफ मुड़ी थी। इसे एक वारिस चाहिए था, मगर इसने एक बार भी ये नहीं सोचा
کہ اس کی بیوی کس قرب سے گزر رہی ہے جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بنی بیٹھی ہے۔ امی جان اور میری بہنوں کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے کسی نے ان کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے تھے۔ کرن جو میرے پہلو میں بیٹھی تھی پتھر ہو گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوف سے سرخ ہو گیا۔ اب اس کی طرف مڑی کرن، اس نے اسے پکارا، تم تو اولاد کے لیے آ رہی تھی نا؟ اس گھر میں ثنا نے اس سے سوال کیا، تم میں اتنا ظرف ہے کہ تم ایک بانجھ مرد کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکو؟ کرن نے لرزتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ظرف صرف مجھ میں تھا، ثنا نے فخر سے کہا۔ میں نے تو نبھا لیا، میں نے اس نامرد کو 8 سال تک مرد بنائے رکھا۔ تم اس حقیقت کے ساتھ میرے اس شوہر کا قبول کر لو گی؟ بولو کرن، کیا تم اسے قبول کرو گی؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک کاری واری تھا، میری مردانگی پر، میری نسل پر، خواہش پر، میری پوری ذات پر۔ کرن ایک دم اٹھی، اس نے بھاری لہنگا سنبھالا اور کچھ کہے بغیر اسٹیج سے اتر گئی، ہال سے باہر بھاگ گئی۔ وہ بھاگ گئی، میری ماں چیخنے لگی، کرن رکو! ہال میں خاموشی چھا گئی، وہ اب ٹوٹ چکی تھی۔ کہوں کی نہیں بلکہ خوفناک سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور وہ میری طرف اشارے کر رہی تھی، مذاق اڑا رہے تھے۔ بانجھ مرد بیوی کو تانے دیتا تھا، خود میں نقص تھا۔ دیکھو تو مردانگی کا حال۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح ٹکتے۔ اسٹیج پر تنہا بیٹھا تھا، اپنی ٹوٹی ہوئی انا، اپنی بکھری ہوئی مردانگی اور اپنی تباہ شدہ شادی کے ملبے پر، اور ثنا فاتحہ کی طرح کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج طلاق نہیں لی تھی، اس نے آج مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہال خالی ہو چکا تھا، روشنیوں سے سجا اسٹیج اب کسی مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، اپنے پیچھے میری رسوائی کی سرگوشی چھوڑ گئے۔ میں اسی دولہے کے لباس میں اسٹیج پر ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھا۔ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں یوں سہمی بیٹھی تھی کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ فخر نہیں تھا، وہ حقارت سے نہیں بلکہ التجا بھری نظروں سے ثنا کو دیکھ رہی تھیں جو اب بھی میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فاتحہ تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، ایک گہرا سکون تھا، ایک 8 سالہ بوجھ اتار دینے کا سکون۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور میری طرف جھکی۔ اس کی آواز اب بلند نہیں تھی، وہ صرف مجھ سے مخاطب تھی۔ احمد! اس نے مجھے پکارا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اولاد کی خواہش مجھ سے زیادہ ایک عورت میں ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے 8 سال اس خواہش کا گلا گھونٹا ہے، صرف تمہاری محبت میں۔ اس کا ہر لفظ میرے وجود پر تعزیت کی طرح پڑا تھا۔ میرا ظرف بہت بڑا ہے احمد، میں آج بھی تمہیں پانے کو تیار ہوں۔ میں اپنی اس سب سے بڑی خواہش کو ہمیشہ کے لیے مار سکتی ہوں، تمہیں تمہارے اس نقص کے ساتھ قبول کر سکتی ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ اس محبت کی تقدس کو پامال نہیں کرو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے مجھے ایک آخری موقع دیا۔ میری ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ شاید چاہتے تھے کہ میں ثنا کے پاؤں پکڑوں اور وہ ایک ذلت کو چھپا لے، مگر میں اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ مجھ میں مزید منافقت کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ عورت جس نے میری نامردگی کو 8 سال تک اپنی ممتا کی قربانی دے کر چھپایا، اور میں نے اسے کیا صلہ دیا؟ میں نے اس کے ظرف کو اپنی ہوس کے پاؤں تلے رون دیا۔ میں اس کی اس عظیم قربانی کے قابل نہیں تھا۔ میں دھیرے سے کھڑا ہوا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میری آنکھوں سے جو 8 سال سے خشک تھے آنسو کا سیلاب ایک دم بہہ نکلا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ثنا مجھے معاف کر دو۔ میری آواز گھٹ گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ امی جان نے سکون کا سانس لیا، مگر ثنا جانتی تھی یہ احترام نہیں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، مگر میں تمہیں مزید سزا نہیں دے سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم یہ حق رکھتی ہو کہ تمہاری گود بھرے، تم یہ حق رکھتی ہو کہ تمہیں ماں کہا جائے۔ میں تمہیں اپنی اس محرومی کا آگ میں مزید نہیں جلا سکتا۔ ثنا کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیلی۔ اس کی محبت کے رشتے کا تقدس میں نے توڑا تھا، میں نے تمہیں اولاد نہ دے سکنے کا طعنہ دیا تھا، جبکہ میں خود اس قابل نہیں تھا۔ میں تمہاری اس قربانی کا بوجھ اب مزید نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے وہ الفاظ کہہ دیے جو میری موت تھے۔ ثنا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حال میں جیسے ایک اور دھماکہ ہوا، میری ماں کی دبی دبی چیخ نکلی۔ ثنا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اس نے ایک آخری بار مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ایک خلا تھی، ایک خالی پن تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور پرسکون قدموں سے حال سے باہر چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں وہیں اسٹیج پر دھڑم سے گر گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
میری ماں اور بہنیں مجھے تسلیاں دے رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ دوسری بیوی کے چکر میں نے اپنی پہلی اور سچی محبت کو بھی گنوا دیا۔ میرا آنگن اب ہمیشہ کے لیے سونا ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔